یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ اس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں ڈیڑھ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت ہستہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسماردہ لوگ جو پانی کے ہرنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا، بس یہودی اس سے جس سے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اس نے جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کے ہیکل میں ملا، اس نے اسے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ خدا جو سب کچھ کرنے پر قادر اور اپنے جلال سے معجزات کرتا ہے، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ آئے خداوند، اس وقت حاضرین میں سے ایک ایک کو اپنے لہو میں چھپا، ان کے ذہن، خیالات، سوچوں
اور دلوں پر تیرا لہو چاہتا ہوں۔ اے خدا آج کا کلام ہر ایک کے لیے باعث برکت ہو، یسوع کے عظیم و جلالی نام سے آمین۔ تشریف رکھیے۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کے یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ آج کا مضمون ہے بیمار کو شفا دینا خدا کا کام ہے۔ کلام خدا میں اس متن میں اور اس حوالے میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص 38 برس ایک طویل عرصہ ہے جس میں وہ بیماری میں مبتلا ہے، اور کلام خدا میں یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ 38 برس کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور یہ شخص اس دکھ میں اور بیماری میں 38 برس سے منتظر رہ کے شفا پائے۔ اب غور کیجئے کہ ایک طویل عرصہ اسے دکھ میں گزارا، بیماری میں گزارا، اور 38 برس تک وہ بیمار رہا۔ اب اس کا کام تو تھا شفا پائے، لیکن وہ اپنی قوت سے نہ تو شفا پا سکتا ہے اور بالکل اس جگہ پر بیٹھا ہے جہاں بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ اب یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ شفا دینا ہماری کوشش اور ہمارے عزیز و اقارب کی محنت اور ان کی کوشش سے نہیں، بلکہ یہ خدا کے فضل سے ہے۔ بیمار کو شفا دینا یہ خدا کا کام ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس حوالے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اب یہ حوض کے کنارے بیٹھا ہے اور ایک طویل عرصے سے بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی شفا نہیں پا رہا۔ اب کلام خدا میں یہاں مسیح نے ایک بڑا راز انسانی زندگی پر عیاں کیا، اور کلام خدا میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 6 آیت، اس کے یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اب جو کام انسان کو کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں رہا۔ ایسی سوچ جس میں یکسوئی ہو، ایسی سوچ جو منتشر نہ ہو، ایسی سوچ اور ایسا ارادہ اور ایسی امنگ اور ایسا عزم کہ میں تندرست ہونا چاہتا، جب تک آپ کے اندر مسئلے کے حل کے لیے ڈیزائر نہیں، جب تک آپ کے اندر آپ کے مسئلے کے حل کے لیے ڈٹرمینیشن نہیں، عزم نہیں، اور جب تک آپ میں ول نہیں، ارادہ نہیں، اس وقت تک آپ شفا نہیں پا سکتے، اس لیے کہ
آپ پہلی بات جس میں وہ ہے خدا پر بھروسہ، کہ خدا کا کام ہے شفا دینا، اور یہ بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ مجھے خدا شفا دے سکتا ہے، خدا مجھے شفا بخش سکتا ہے، خدا میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، خدا مجھے بدروں سے رہائی دے سکتا ہے، خدا مجھے ناکامی کے بندنوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ دل نہیں، یہ ارادہ نہیں، اس وقت تک خدا آپ کے لیے کام نہیں کرتا۔ اور بیماروں کو شفا دینا تو خدا کا کام ہے، لیکن خدا آپ کے اندر اس جذبے کو اور اس احساس کو اور اس امنگ کو اور اس عزم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر مسئلے کے حل کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، بدروں سے رہائی کے لیے اور کامیابی کے لیے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں یہ خیال اور تصور ہے، اور اس تصور کی بنیاد اور اس کی اساس یہ اس بات پر اور اس ایمان پر ہونی چاہیے کہ بیماروں کو شفا دینا خدا کا کام ہے۔ آپ ناکام ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے کامیاب کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ بے اولاد ہے تو یہ کہنا کہ مجھے اولاد بخشنا یہ خدا کا کام ہے۔ بے روزگار ہے تو یہ کہنا کہ مجھے روزگار دینا یہ خدا کا کام ہے۔ اور اگر مالی بحران ہے، غربت اور افلاس ہے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ خدا کا کام ہے کہ میری غربت اور میرے افلاس کو دور کرے، یہ خدا کا کام ہے۔ اور اگر مقروض ہے تو یہ کہنا کہ میرے قرض کو اتارنا خدا کا کام ہے اور وہ مجھے مہیا کرے گا۔ آپ کے اندر اگر ارادہ نہیں، will نہیں، آپ تھوڑی سی رقم بھی آپ کئی سال ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے قرض کو اتارنا یہ خدا کا کام ہے، اور آپ ڈیپینڈ نہیں کرتے، آپ انحصار نہیں کرتے۔ اور جب آپ انحصار کرتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے قرض کو اتارنا یہ میرے خدا کا کام ہے، وہ میرا آسمانی باپ ہے، اور جب آپ ایسا بھروسہ کریں گے اور اس کے بعد خدا آپ سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، اور آپ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا قرض اتاروں، آپ کہیں گے ہاں، تو وہ آپ کے لیے کرے گا۔ لیکن اگر آپ کی ایمان کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے، اگر آپ کے ایمان کی بنیاد ہی کمزور ہے، اگر آپ کے ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے، اور پھر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک خاتون، اس کے شوہر اسے چھوڑ دینا چاہتا، اسے کہا میں نے اسے نہیں رکھنا، میں طلاق دینی ہے، میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اور اس خاتون نے کہا، اس نے کہا چھوڑ دے، چھوڑے، اگر یہ نہیں رکھنا چاہتا تو میں لینا نہیں چاہتا، اور وہ رشتہ ازدواج ٹوٹ گیا۔ ایک اور خاتون، اس کا شوہر، وہ کہتا کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے، میں نے نہیں رکھنا، اور وہ کہتی کہ اس بحران سے نکالنا میرے خدا کا کام ہے، اور اس نے جوڑا ہے اور وہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اب اس ایمان پر وہ چل رہی ہے، دعا کر رہی ہے، خدا کے گھر آ رہی ہے، پھر دعا کرتی رہی۔ خدا نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ یہیں رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور خدا نے اس کے شوہر کے دل کو بدل دیا۔ عزیزو، جب تک آپ کے اندر ڈیزائر نہیں، آپ کے اندر امنگ نہیں، آپ کے اندر ارادہ نہیں، آپ کے اندر خدا پر بھروسہ نہیں، اور یہ کہ خدا یہ کر سکتا ہے، اور جب آپ
یہ سوچتے جو بھی آپ کا مسئلہ آپ سوچتے خدا میرے لیے کر سکتا ہے تو خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے، اسی کے خدا زمان و مکان اور خدا حدود و قیود سے آزاد ہے اور وہ ہر جگہ یکساں قدرت کے ساتھ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو جب آپ بیمار ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بیماروں کو شفا دینا خدا کا کام ہے، اور صرف کہتے ہی نہیں بلکہ بھروسہ رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، انحصار رکھتے ہیں، خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، پھر وہ خود آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اس سے دیکھا کہ یہ شخص ایک لمبے عرصے سے، آپ پھر ایک خاص بات دیکھیں، جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں پھر خواہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی نظر آئیں اور آپ کو فوری طور پر کچھ ہوتا ہوا نظر نہ بھی آئے، آپ مصمم ارادے کے ساتھ خدا کے قدموں میں بیٹھیں، خدا کے حضور بیٹھیں، خدا خود آپ کے پاس آئے گا، جیسے اس شخص کے پاس آ گیا اور اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اب آپ کا جواب اگر ہے خداوند یہ تیرا کام ہے اور تو کرے گا اور میں شفا پانا چاہتا ہوں، میں مسئلے کا حل چاہتا ہوں، میں رہائی چاہتا ہوں، میں قرض کی لعنت سے آزادی چاہتا ہوں، آئی خدا تو میرے لیے ایسا کر، اور خدا آپ کے لیے کرے۔ خدا کے کلام مقدس بیماروں کو شفا دینا خدا کا کام ہے اور خدا اپنے کام کو خوب کرنا چاہتا ہے۔ اب خدا بیماروں کو شفا اپنے جلال کے لیے دیتا ہے، اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں 8ویں آیت میں، یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا اٹھ، اور اگر ہم 7ویں آیت پڑھے تو اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خدا میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اب غور کرے، یہ انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ جب خدا پر بھروسہ کریں گے تو پھر شخصیات پر بھروسہ نہیں، کسی انسان پر اعتماد اور اعتقاد نہیں، آپ براہ راست خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب مسیح سے پوچھتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے کہ ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن مجھے انسانی مدد کی ضرورت ہے کہ کوئی انسان مجھے پانی میں اتار دے، اور اس کا بھروسہ انسان پر تھا کہ کوئی تو اسے اتارے، لیکن مسیح نے یہ سکھایا کہ ہمارا بھروسہ خداوند کی ذات اقدس پر ہو۔ کوئی انسان جب آپ کے لیے نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی انسان آپ کے لیے کر ہی نہیں سکتا، اگر کر سکتا ہے تو صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو صرف خدا کا بیٹا یسوع مدد کر سکتا ہے۔ آپ اس کے عزیز اس کی مدد نہیں کر سکے، اس کے رشتہ دار اس کی مدد نہیں کر سکے۔ آپ مسیح نے سکھایا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اب یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی نظر مسیح پر لگ جائے کہ تو چاہے تو میں پاک صاف، جس طرح کوڑی نے کہا اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، آپ یہ کہتا اگر تو چاہے تو میں تندرست ہو سکتا ہوں۔ تندرست کرنا تیرا کام ہے۔ میں کسی انسان پر، آپ کے کسی رشتہ دار پر، آپ کے کسی عزیز پر انحصار اور بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ میرا توکل اور میرا بھروسہ میرے خدا تجھ پر۔ کئی دفعہ
لمبے عرصے تک مسئلہ چلتا رہتا ہے، آپ انتظار کرتے ہیں شاید یہ بندہ کوئی کام کر سکے، شاید یہ مسئلے کو سلجھا سکے، شاید یہ پیچیدگی سے نکال سکے، شاید یہ کر سکے، اور اس میں لمبا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ایک خاتون اس کی بیٹی کا رشتہ بڑا عرصہ ہو گیا اور پھر وہ تانگ آ گئی، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا بشپ صاحب بس آپ بتا دیں اس کا ہونا بھی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں بھی ہونا تو کوئی بات نہیں، ہونا ہے تو ٹھیک ہے، کہہ رہی میں دونوں حالتوں میں خوش ہوں، بس آپ خدا سے پوچھیں کہ یہ رشتہ اس کا کہیں سے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، نہیں ملنا نہ ملے پھر کم سے کم مجھے پتا تو چل جائے۔ اب یہ آئی تھی دعا کی درخواست دے کر کہ اس کی بیٹی کا رشتہ، لیکن اب غور کریں ہے تو ارادہ کہ بیٹی کا رشتہ ہو، لیکن پھر آپ اسے ٹرن لیا کہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو بھی ایسے میں تو مصیبت میں نہ پڑی کہ روز ہی دعا کرتی رہوں، نہیں ہونا تو بس قبضہ مطمئن تو ہو جاؤں۔ عزیزو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کہ آپ مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کے اندر وہ ڈیزائر نہیں کہ یہ ہو، کہتے ٹھیک ہو نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ایسے بے شمار لوگ اور ان کے لیے آج خاص پیغام، آپ اپنے ذہن سے نہیں والا نکال دیں جب تک یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب مسیح نے یہی اس کے ذہن سے نکالا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تاکہ 100% ہو کہ ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں۔ اب تندرست ہونا چاہتا ہے تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اب یہ تندرست ہونا چاہتا تھا لیکن یہ چاہتا تھا انسان کی مدد ملے۔ آپ کبھی کبھی مصیبتوں اور دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں، غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جو ماموں لندن میں گیا نا، یہ اگر $1000 بھی بھیج دے نا وہ ہمارے حالات صحیح ہو جائے، یا کہیں گے جو ادھر ہے نا یہ کم سے کم 1 لاکھ ادھار ہی دے دینا ہمارے تو حالات صحیح ہو جائے۔ حالات کی درستگی بھی چاہتے ہیں لیکن انسانی آپ مدد اور انسانی کوشش چاہتے ہیں۔ اب آپ اپنے زاویہ فکر بدل لیں، خدا ان کے قدموں میں جھکیں، کہیں کہ خدا یہ تیرا کام ہے، تو کر سکتا ہے، پھر اس کا کام ہے وہ جس کو چاہے بھیجے اور جیسے بھی چاہے۔ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو، آپ کی سوچ واضح، آپ کا ایمان کوائٹ کلیئر ہو، اور جب آپ کا ایمان واضح ہے پھر آپ کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے۔ بیماروں کو شفا دینا خدا کا کام، اور آپ خدا پر بھروسہ کرتے اور اس کی مدد چاہتے ہیں تو خدا آپ کے لیے عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 4 آیت، یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ خدا آپ کے کرائسس میں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، آپ کی بیماری میں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، آپ کے بانجھ پن میں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، آپ کے مسائل میں وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح نے فرمایا کہ یہ بیماری، یہ دکھ، کلام مقدس میں دیکھیں یوحنا کی انجیل 11واں باب 4 آیت، یسوع نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر۔ جب آپ
اپنی بیماری میں، اپنی غربت میں، اپنی بے روزگاری میں، اپنی ناچاکی میں، اپنے دکھ میں آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اگر بدروح رفتہ ہے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہاں سے آپ کے لیے نکلنے کا راستہ ہے، رہائی کا راستہ ہے، اور آپ خداوند یسوع پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، مسئلے کو حل کرنے کی صورت میں، بیماری سے شفا کی صورت میں، اور جب خدا آپ کی زندگی میں رہائی ابلیس سے بخشتا ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں میرے یسوع نے مجھے آزادی بخشی۔ اگر بیماری سے شفا پاتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے یسوع نے مجھے بیماری سے شفا دی۔ آپ خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر کریں، اور اس لیے یہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 5واں باب پڑھتے ہیں، 5ویں باب میں اب چونکہ کلیئر نہیں تھا، اس کا ایمان مسیح نے کام تو کر دیا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ اب وہ نہیں جانتا اور اس لیے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر نہیں کر سکا، اور اسے اوپنلی نہیں بتایا کہ جس سے مجھے شفا دی ہے۔ کتنی بڑی گواہی، کتنا بڑا معجزہ، کتنا بڑا میریکل اور کتنا بڑا انقلابی کام اس کی زندگی میں ہوا، اور اسے خدا نے بندنوں سے رہائی بخشی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کس نے کیا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کس نے کیا۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر نہیں کر۔ اور اسی لیے مسیح نے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور اگر اس کا واضح اس وقت ہوتا کہ میں ہونا چاہتا ہوں اور تو یسوع ہے، تو منجی ہے اور تو کر سکتا ہے، اور جب شفا پاتا اور پوچھتے کہ تو کیسے تندرست ہو گیا، تو وہ کہتا، دھڑلے سے کہتا، اور وہ بڑے پرزور انداز سے کہتا کہ مجھے میرے یسوع نے شفا دی ہے، اور میں تو 38 برس سے ایسے دکھ میں تھا، لیکن ایک لمحہ نہ لگا، مسیح نے فرمایا اور میں تو شفا یاب ہو گیا، اور جسے مجھے شفا یاب کیا ہے وہ یسوع ہے، اور وہ خدا کا بیٹا ہے اور میرا منجی ہے، اور اس سے مجھے نجات دی ہے۔ اب اس کا جلال ظاہر کرتا۔ اگر کرائسس میں آپ مسیح کو نہیں پہچانتے، اگر بیماری میں آپ مسیح کو نہیں پہچانتے، اگر آپ اس دکھ میں مسیح کو نہیں پہچانتے، اگر آپ ابھی سی گرفت میں مسیح کو نہیں پہچانتے، جب خدا آپ کو آزادی اور رہائی بخشتا ہے آپ اس کے جلال ظاہر نہیں کر سکتے۔ 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے سکن کینسر سے شفا دی، اور میں نے اس کینسر میں مسیح کو پہچانا اور یہ جانا کہ اگر کوئی مجھے کینسر سے شفا دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور جب میں نے اپنے خدا سے شفا پائی تو میں نے کلیئرلی سب کو بتایا کہ مجھے یسوع نے شفا دی۔ بہت سا لٹریچر اس میں نے لکھا کہ یسوع شافی ہے، مجھے یسوع نے شفا دی، اور یوں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کرائسس میں، خدا چاہتا ہے فائنینشیل کرائسس میں، خدا چاہتا ہے ازدواجی مسائل میں، خدا چاہتا ہے کہ بیماری میں، اور خدا چاہتا ہے کہ دکھ اور تکلیف میں آپ خداوند یسوع کو جانیں، اور یہ جانیں کہ صرف یہ مجھے دکھ سے رہائی دے سکتا ہے، یہ میری زندگی میں کام کر سکتا ہے،
اور پھر ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ خدا کی اس قدرت سے اور اس کی انائنٹنگ سے اور اس کے پاک مسح سے وہ تمام جبے آپ کی زندگی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ رہائی پا کر یسوع مسیح کا شکر کرتے اور ذکر کرتے اور سب کو بتاتے ہیں. کوئی بھی اور پہ بیمار آ جائے گا نا تو کہے گا بھائی جی میں بڑا بیمار ہوں. آپ کہیں گے یہ تو یسوع کا کام ہے, وہ آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے. بیماری سے شفا دینا یہ یسوع کا کام ہے, مسئلے کو حل کرنا یہ یسوع کا کام ہے, اور بحران سے نکالنا یہ تو یسوع مسیح کا کام ہے. آپ یوں خدا کے بیٹے کو چلا دیں اور خوش نصیب ہے وہ جو کرائسس میں یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں اور وہ ان کو اس بحران سے اور ان مشکلات سے وہ آپ کی قدرت سے انہیں نکالتا اور پھر ان کے لیے عجیب طور پر کام کرتا ہے. پھر اس بحران سے انہیں نکال کر اپنے لیے اپنا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے اور پھر آپ سب کو بتاتے ہیں کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے. کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے گا کہے گا بھائی جی یہ مسئلہ ہے, آپ کہیں گے خدا کر سکتا ہے, خدا یہ کام کر سکتا ہے. اس لیے کہ آپ اس تجربے سے گزرے کہ خدا میرے لیے اگر کر سکتا ہے اس کے لیے بھی کر سکتا ہے. اور پھر آپ ان کو گائیڈ کریں گے, کہیں گے خدا کام کر سکتا ہے آپ کے اس مسئلے میں, آپ کے اس دکھ میں, آپ کی اس بیماری میں, اور اس کے ساتھ ہی کچھ کام پھر آپ کو کرنے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں, اب یہ تو ہے خدا کا کام, ہمارا کام میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی 5 باب اور اس کی 6 آیت. یہ لکھا ہے یوحنا کی 5 باب 6 آیت. اس کے یسوع نے بڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ آپ جب تک پازیٹیو امنگ اور خواہش نہیں رکھیں گے نا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک ماں اپنے بیٹے کو کہتی, بہت اس سے تنگ آئی. ایک نے کہا خدا ٹھیک کر, کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہو, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. اس کے بعد وہ دعائیں کرتی رہی. اب اس کی بیس یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ ہمیشہ سوچ کو راست رکھیں, سوچ کو مثبت رکھیں, اور جو کچھ حالات ہیں اس میں درست سوچ رکھیں. اگر آپ کی سوچ راستہ ہے معجزہ آپ کے لیے 100% ہو. اور پہلی چیز جو انسان کو کرنا ہے وہ آپ کی سوچ کو راست رکھنا. کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس سے اس کا پازیٹیو جواب نہیں دیا. خدا نے یہ کام کیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک مثال قائم کرے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں درست رویہ, درست رجحان اور درست سوچ, اور اس میں منفی نہیں بلکہ مثبت سوچ رکھنا ہے کہ میں تندرست ہونا چاہتا ہوں. آپ پر قرض ہے نہ کہنا میں قرض سے آزادی چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ آزاد ہونے کی امنگ نہیں رکھیں گے 20 سال تک بھی آپ مقروض رہیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر ڈیزائر آ گئی نا کہ میں نے قرض سے رہائی پانی ہے اور خدا یہ کام کر سکتا ہے, تو چند مہینوں میں آپ کا سارا قرض اتر جاتا ہے. اس لیے خدا اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھاتا اور یکدم یکسر وہ کر سکتا. اب تندرست ہونے کی خواہش رکھ, بیماری سے شفا پانے کی خواہش رکھ, مقدمے ہیں تو مقدمے میں جیتنے کی خواہش رکھ, بے اولاد ہے
اولاد پانے کی خواہش رکھے، بے روزگار ہے تو روزگار پانے کی خواہش رکھے، بدرو گرفتہ ہے تو پوری روح سے آزادی کی خواہش رکھے۔ کتنا خوبصورت تعلیم! اور جیسا آپ ایمان رکھیں گے نا، آپ کے لیے ویسا ہی ہو جائے۔ یہ کام خدا آپ کے لیے بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ یہ کام کرتے ہیں، اپنے اندر تندرستی کی خواہش رکھتے ہیں، اپنے اندر اپنے آپ میں رہائی کی خواہش رکھتے ہیں، مسئلے کے حل کی خواہش رکھتے ہیں، پھر آپ کے لیے خدا کام کرتا ہے۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 5ویں آیت، متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پڑ، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چل۔ یہ بڑا اہم کام ہے جو خدا نے رہائی اور خلاصی پانے والوں اور شفا یاب ہونے والوں کے لیے خدا نے اصول بیان کیا، اور وہ ہے کہ خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ کئی دفعہ گناہ سبب ہوتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ پہلے اس گناہ کو اس زندگی سے معقوف کرے، اور خدا سے معافی نہیں چاہتے، خدا سے معافی نہیں مانگتے، بلکہ اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ گناہ سے معافی حاصل کرتے ہیں اور خدا آپ کو آپ کے گناہ سے معافی دے دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو بیمار رکھ سکے یا اپنی گرفت میں رکھ سکے، یا کوئی ابلیس کی قوت آپ پر۔ جیسے گناہ کا خاتمہ ہوگا تو بدروہیں اور ناپاک روحیں اور ان کا اثر بھی ختم ہوگا۔ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور صرف اقرار ہی نہیں کریں۔ کئی دفعہ اقرار کرتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بہت پاک بھی ہے، بڑے گناہ کیے، لیکن گناہ کو چھوڑتے نہیں۔ اقرار کرتے ہیں لیکن ترک نہیں کرتے۔ آپ ڈیسیشن لیں کہ آئے خداوند میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے گناہ کو ترک کرتا ہوں، اپنے گناہ کو چھوڑتا ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو مسیح کہتا ہے اٹھ، اب تو شفا یاب ہے۔ بے اولاد ہے تو مسیح کہتا ہے اب تو صاحب اولاد ہوگا۔ اگر بے روزگار ہیں، خدا کہتا ہے اب تیرے لیے روزگار ہے۔ اگر باہر جانا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے اب تیرے لیے ویزا تیار ہے۔ لیکن اگر گناہ کے ساتھ آپ کام پر کام کرتے ہیں، آپ بڑی کوشش پر کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ کا ایمان ہے خدا کام کرے گا، لیکن خدا اس رکاوٹ میں کام نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا ریفائن کرنا چاہتا۔ خدا پہلے چاہتا ہے کہ گناہ کی معافی ہو، اور پھر کامیابی ہو، پھر شفا، پھر ترقی ہو، پھر پراسپیرٹی ہو، پھر قرض اترے۔ لیکن اگر گناہ کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جائیں گے نا، مسائل آئیں گے، ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی، دوسری ناکامی کے بعد تیسری ناکامی،
اور وہ آپ کو ناکامی دور سے کامیابی لگتی ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں پھر وہ ناکامی۔ لیکن جب آپ گناہ سے تائب ہوتے ہیں، گناہ کا اقرار کر کے گناہ کو چھوڑتے ہیں، تو دور سے جو آپ کو ناکامی نظر آتی ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں وہ ناکامی کو خدا کام کرتا ہے، ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ کتنا عظیم ہمارا خدا۔ آپ کے کام کرنے سے، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے توبہ کی، آپ نے کام کیا، گناہ کا اقرار کیا، آپ نے کام کیا، گناہ کو چھوڑ دیا، اب اس طرف آپ کام کر رہے ہیں اور ادھر خدا کام کر رہا ہے، اور وہ کام آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی، آپ کی برکت، آپ کی رہائی اور آپ کی شفا کا۔ آج خدا چاہتا ہے، وہ تو کام کرتا ہے، لیکن آپ کا کام ہوگا تو وہ کام ضرور وہ کرے۔ تیسری بات، خدا سے گناہ، دوسری بات ہم نے سیکھی خدا سے گناہوں کی معافی، تیسری بات آدمیوں کے قصوروں کو بھی معاف کرے۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 14 آیت۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمی کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمی کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اب غور کریں، آپ نے کام کیا، خدا کا جو گناہ ہے جو اس کی نظر میں کیا ہے، آپ نے اس کی معافی مانگی، خدا نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب جو بندے کا آپ نے گناہ کیا، آپ اس سے معافی چاہتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے معافی ہوتی ہے، خدا بھی آپ کو معاف کرتا ہے اور آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر مسئلے کا حل آپ کی زندگی میں یقینی طور پر ہو جاتا ہے، اور خدا آپ کے لیے عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یعقوب کا عام خط 5 باب، یعقوب کا عام خط 5 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی توقعات اور آپ کی امنگوں اور آپ کے ارادوں اور خیالوں سے بھی بڑھ کر آپ کے لیے کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام کب ہوگا؟ جب آپ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور جب آپ اقرار کریں گے اور معافی چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے آپ کی سوچوں سے بڑھ کر کام کرے گا، اور خدا ایسا کرنا چاہتا ہے۔ خدا شفا دینے کا کام کرتا ہے، خدا کام کرتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ کام آپ کریں اور پھر وہ بھی وہ کام کرے جو آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ آپ
کامل ایمان کے ساتھ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ دیکھیں اعمال 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور لسنا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اسے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ اب شفا پانے کے لائق ایمان، مسئلے کے حل کے لائق ایمان، یعنی ایمان اس لیول پر کہ یہ مسئلہ حل ہو، کئی دفعہ اس سے کم لیول کا ایمان ہوتا ہے۔ اب اس شخص کا ایمان شفا پانے کے لائق ہے، اب یہ شفا چاہتا تھا، اب اس کا ایمان اس لیول پر ہے اور اسے شفا پانے کے لائق ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان شفا پانے کے لائق ہے، آپ کے لیے شفا ہے، آپ کا ایمان اس لائق ہے کہ بے اولادی جائے اور بے اولادی چلی جائے۔ اگر آپ کا ایمان اس لائق ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو، آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کا ایمان اس لائق ہو، اور جب آپ کا ایمان شفا کے لائق ہے تو خدا کے خادم نے کہنا ہے اور ہو جانا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں میرے ساتھ اعمال 14واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ اب جب آپ کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان ہے، شفایتی دعا کی جائے گی، خدا کا خادم آپ کے لیے شفایت کرے گا، آپ اسے اپنے لیے سمجھیں گے، یہ میرے لیے، اور آپ ایمان کے ساتھ اسے رسیو کریں گے، اور پھر آپ کی زندگی میں معجزات اور معجزات ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان ہے، اور اس ایمان سے آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ظہور میں آئے گا، اور خدا آج آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ بیماروں کو شفا دینا خدا کا کام ہے، اور شفا پانا یہ ہمارا کام ہے، اور جب ہم شفا پانے کے لائق ایمان رکھیں گے، خدا کام کرے گا اور شفا دے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہم تندرست ہونے کی خواہش رکھیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آدمی کے قصوروں کو معاف کرے اور ان سے معافی چاہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے شفا پانے کے لائق ایمان رکھیں، اور جب یہ کام کرتے ہیں تو خدا جو قدرت اور قوت میں لاسانی ہے وہ کام کرتا ہے، اور پھر اس کام سے ہماری زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کام جو مجھے کرنا ہے میں اس کام کو کروں، یعنی تندرست ہونے کی خواہش یا مسئلے کے حل کی خواہش، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں آج میں جو چاہتا ہوں خدا میرے لیے کرے، اور اس کے لیے خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے، خدا سے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے، اور خدا سے جب آپ معافی چاہیں گے خدا آپ کے رکے ہوئے کاموں کو جاری کر دے گا، جمود کو ختم کر دے گا، آپ کے آنسوں کو
مسکراہٹ میں بدل دے گا. آپ کے دکھوں سے آپ کو مکمل طور پر رہائی بخشے گا. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے. جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہ ایمان رکھتا ہوں، میں نے کہ ایمان رکھتی ہوں. سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند. خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہوں تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو بیماروں کو شفا دیتا ہے، ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے، اور تو اس وقت کام کرتا ہے جب ہم جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام کرتے ہیں. یعنی شفا کی خواہش رکھتے ہیں تو تو شفا دیتا ہے. گناہوں سے معافی چاہتے ہیں تو معاف کرتا ہے. آدمی کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کرتا ہے. گناہوں کا اقرار کرتے اور توبہ کرتے ہیں تو اے خدا ہمارے گناہوں کو ہماری زندگی سے دور کرتا ہے. اور جب توبہ کرتے ہیں تو تازگی کے دل لاتا ہے اور شفا پانے کے لائق ایمان سے ہماری زندگی میں شفا کو نازل کرتا ہے. اے خدا میری خاطر تو نے کانٹوں کا تاج پہنا. میری خاطر تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل چونکے گا. میری خاطر تو نے صلیبی موت گوارا. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق مالک اے خدا تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. آج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور تیرے پاس آئے ہیں، آج ایک بدن کو تندرستی بخش. ایک کی زندگی میں کام کر اور اپنی اس کے تمام کام اور دشمن کی ساری قوتوں کو ہمیشہ کے لیے چلا دے. تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اور انہیں اپنے فصل سے بیماریوں اور دکھوں سے رہائی بخش. اے خدا میری دعا کو سن قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے.